اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری رسالہ دسمبر 2025، صفحہ نمبر 20، مرادوں کی تکمیل کے لیے عرشی وظائف۔ محترم قارئین السلام علیکم۔ چند مجرب اعمال تحریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو بھی آزمائے گا اسے فائدہ ہوگا۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے نبوی وظیفہ۔ جب بھی اپنے کام کاج یا سفر سے گھر کی طرف واپس آئیں تو درج ذیل کلمات کو چند بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے اور گھر پر موجود تمام اہل و عیال، جان و مال بھی اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام کو یہ اذکار پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ آئبون ان شاء اللہ تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون۔ آفات و بلیات سے نجات۔ جو شخص اپنے اہل و عیال پر 7 مرتبہ یا رکیبوں پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ سب گھر والے ہر قسم کی آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ نجات ملے گی۔ یہ عمل مختصر ہے مگر اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ میں نے جب بھی یہ عمل کیا، کھلی آنکھوں سے اس مبارک نام کے کرشمات اور تجربات دیکھے ہیں۔ ہر مراد پوری، ہر دعا قبول۔ زندگی میں قدم قدم پر مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی کسی کام کی ابتدا مشکل لگتی ہے تو کبھی جائز حاجت پوری ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر نہایت مجرب اور با کمال عمل آزمائیں۔ اگر کوئی بھی مشکل پیش آ جائے یا کوئی اہم کام شروع کرنا ہو تو اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر درمیان میں 20 مرتبہ یا رافع اور 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ کام آسان ہو جائے گا، ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور مشکل سے مشکل دروازہ بھی کھل جائے گا۔ یہ عمل بارہا آزمایا ہوا ہے اور بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ پایا۔ حاسدین سے نجات۔ عبقری رسالے میں چند سال پہلے ایک نہایت مؤثر اور مجرب عمل شائع ہوا تھا۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں جھوٹی بات پھیلا رہا ہو یا دشمن بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے منہ ایسے بند ہوں گے، وہ ہمارے سامنے بھی اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے منہ ایسے بند ہو گئے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی برا نہیں بولتے۔ ابھی بھی جب کبھی اپنے یا اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی جھوٹی افواہ سنتے ہیں تو یہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ عمل کا طریقہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ عمل حق پر کرنا چاہیے، شک کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان کا خدشہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے عزت، شان و شوکت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھنے کی برکت سے میری کھوئی ہوئی نوکری نہ صرف واپس ملی بلکہ عزت و وقار بھی ملا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں، درمیان میں 11 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں۔
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کی برکت سے آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا عہدہ اور آپ کی نوکری کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ انشاءاللہ اپنی رحمت سے کھویا ہوا مقام واپس عطا فرماتا ہے۔ سخت چوٹ لگی، بہتا خون کیسے رکا جانیے۔ نادیہ کراچی سے لکھتی ہیں، ایک دن میرے بھتیجے کے سر پر کھیلتے ہوئے گہری چوٹ لگ گئی۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھائی کام پر تھا اور بھابھی سخت پریشان تھی۔ جیسے ہی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں فوراً بھاگ کر گئی اور جلدی سے ہلدی لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد خون بہنا بالکل رک گیا۔ پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ حلال رزق کا انوکھا فیض، وقت کے امام کا ذاتی مشاہدہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ آپ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں، دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے بادشاہ سمیت بہت سے معززین کے ساتھ ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے اس کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا۔ سب کچھ جیسا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی ہو۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے
ان باتوں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے کمرہ نور سے چکا چوندھ ہو رہا ہے اور آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکتا تھا کھا لیا۔ جہاں تک کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو، آرام کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو نیند نہ آئی، لہٰذا میں قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستعبد کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا، اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ عشاء کا وضو فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ بحوالہ خطبات الحکیم الاسلام، صفحہ نمبر 21۔ میری التجا ہے بد نگاہی پر بندش لگا دیں۔ نام نہاد جعلی عاملین کی چھٹی، گھر بیٹھے اپنا مقصد بالکل مفت حاصل کیجیے، بندش کا سرتاج عمل خود کیجیے۔ میری عمر 27 سال ہے اور چند ماہ بعد میری شادی ہونے والی ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بد نگاہی کی علت میں بری طرح مبتلا ہوں۔ بہت کوشش کی ہے، بارہا توبہ بھی کی ہے، مگر یہ روگ، یہ گناہ مجھ سے چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس گناہ نے میری ساری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے اور تلاوت کلام پاک جیسی عظیم سعادت سے بھی اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے محروم ہو گیا ہوں۔ ساری رات انٹرنیٹ کی غلاظتوں میں گزر جاتی ہے اور دن کا سکون بھی غارت ہو چکا ہے۔ بات بات پر غصہ آتا ہے، ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے اور گھر والوں سے بھی لڑائی جھگڑے ہونے لگے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس گناہ کے معاملے میں بالکل بے بس محسوس کرتا ہوں۔ اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اسی حالت میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو کیا جواب دوں گا۔ آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ مجھ پر اس بد نگاہی کے گناہ سے نجات دلا دیں۔ میری بد نگاہی پر ایسی بندش لگائیں کہ زندگی بھر آنکھیں گناہ کی طرف نہ اٹھ سکیں، تاکہ پاکیزگی، عبادت اور سکون والی زندگی گزار سکوں اور مجھے سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ عمل: آپ ایک تسبیح یا کم از کم 33 بار لا تدرکہ الابصار پڑھ کر سرما پر دم کریں اور پھر اس سرما کو دونوں آنکھوں میں لگائیں۔ یہ عمل مسلسل 40 دن جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بد نظری پر بندش لگ جائے گی، آنکھوں میں حیا اور نور پیدا ہوگا، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت ہوگی۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا ہدیہ: 40 یا 440 روپے کسی مستحق کو دیں اور اس عمل کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں شامل ہیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ قارئین، اگر آپ بھی ایسے مسائل کا شکار ہیں تو اس عمل کی اجازت ہے۔ یہ عمل بندش کا سرتاج عمل ہے جو کہ آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ماہ نیا شائع کیا جائے گا۔ ہر ماہ اس عمل میں شامل ہوں اور مختصر عمل کر کے اپنے پیاروں کی برائیوں پر بندش لگا کر انہیں آفات و بلیات اور مصائب سے محفوظ رکھیں۔ بندش سے مراد کسی چیز کو باندھنے کے ہیں۔ یہ عمل خیر اور شر دونوں میں چلتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور اور باکمال عمل ہے۔ آپ پریشان ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہیں، یا آپ کا مسئلہ ایسا ہے جو یہاں نہیں لکھا جا سکتا، تو آج ہی خط لکھیے اور اپنا مسئلہ تفصیل سے اپنی والدہ کا نام اور پیدائشی تاریخ، مہینہ اور سال کے ساتھ لکھیں۔ اگر آپ اپنے مسئلے سے متعلق عمل رسالے کی بجائے بذریعہ خطوط چاہتے ہیں تو اپنے خط کے ساتھ جوابی لفافہ ڈاک ٹکٹ لگا کر بھیجیں۔ قارئین، اس عمل کے عامل حضرات منہ مانگی رقم وصول کرتے ہیں، مگر الحمدللہ عبقری آپ کو بالکل مفت دے گا۔ صفحہ نمبر 21 ہی پر موٹاپے سے پریشان یہ نسخہ ضرور آزمائیں۔ یہ مضمون سمینہ نے کراچی سے لکھا ہے۔ لکھتی ہیں، محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ عبقری میگزین بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ ہر ماہ عبقری رسالے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ اس میں شائع ہونے والے طبی اور روحانی نسخہ جات سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے اہل عیال اور عزیز و اقارب بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کو بیمار یا پریشان دیکھتی ہوں تو انہیں عبقری سے ملا کوئی ٹوٹکا یا وظیفہ بتا دیتی ہوں جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج قارئین کی خدمت میں 2 نسخہ جات کے آزمودہ تجربات پیش کر رہی ہوں۔ دانت اور داڑھ درد میں فوری آرام۔ پہلا نسخہ دانتوں کے امراض سے متعلق ہے۔ داڑھ یا دانت کا درد ہو، دانت میں کیڑا لگ گیا ہو یا دانت ٹوٹنے کے باعث شدید تکلیف ہو تو اس کے لیے نہایت مجرب نسخہ پیش کر رہی ہوں۔ ناگر موتھا اور ثابت نمک پنساری سے ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور پھر چٹکی بھر لے کر دانتوں پر منجن کی طرح استعمال کریں۔ میری اپنی داڑھ میں اکثر شدید درد ہوتا ہے۔ اوپر کی داڑھ مصنوعی ہے اور نیچے قدرتی دانت ہیں، وہاں بھی تکلیف رہتی تھی۔ جب بھی درد بڑھ جائے میں فوراً یہ منجن لگاتی ہوں۔ اللہ کے فضل سے ایسا سکون آتا ہے جیسے درد ختم کرنے کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ خاص طور پر جب عید، شادی اور دعوت وغیرہ کے مواقعوں پر گوشت کھانے سے دانت اور مسوڑوں میں درد بڑھ جائے تب بھی اسی نسخے سے آرام ملتا ہے۔ میری درخواست ہے اس ٹوٹکے کو دوبارہ ضرور شائع کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ موٹاپے سے نجات۔ عبقری میں کچھ عرصہ پہلے پنیر ڈوڈی کے بارے میں پڑھا جس میں اس کے بہترین فوائد تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے یہ نسخہ پہلے آزمایا جس سے بہت نفع ہوا۔ اس ضمن میں اپنا بھی ایک تجربہ تحریر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 21 سال پہلے جب میری شادی ہونے والی تھی مجھے وزن کم کرنے کا شوق ہوا۔ میں نے تقریباً 1 ماہ تک روزانہ نہار منہ پنیر ڈوڈی کا پانی پیا۔ اس وقت گھر سے باہر جانے کی عام اجازت نہیں تھی اور گھر میں ویٹنگ مشین بھی نہیں تھی، اس لیے انچی ٹیپ سے ہی کمر ناپتی تھی۔ استعمال شروع کرنے سے پہلے میری کمر 29 انچ تھی۔ صرف 1 ماہ کے بعد میری کمر 24 انچ رہ گئی۔ وزن حیرت انگیز طور پر کم ہو گیا، یہاں تک کہ امی نے پریشان ہو کر باقی پنیر ڈوڈی پھینک دی اور کہنے لگیں بس اب مزید مت پینا، بہت دبلی پتلی ہو گئی ہو۔ صفحہ نمبر 22 تجربات رومی، قسط نمبر 70، تحریر رومی احمد پوری، اور اس مضمون کا عنوان ہے ناریل کی آئس کریم اور ناریل گڑ فٹنس لاجواب۔ قارئین السلام علیکم۔ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جو سونے جیسی نعمت سے مالا مال ہیں اور اس سے خوب نفع حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سری لنکا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام کے نام
سر فہرست ہیں۔ یہ ممالک ناریل جیسے پھل سے بھرے ہوئے ہیں۔ انسانیت ناریل سے دور ہو گئی ہے کیونکہ ناریل کی افادیت سمجھ نہ پائی۔ گزشتہ مہینے میں تھائی لینڈ کے دورے پر تھا۔ وہاں ناریل کے درخت بے تحاشا دیکھے۔ وہاں کے باشندے اس کا پانی شوق سے پیتے اور ملائی کھاتے ہیں۔ بینکاک شہر میں ناریل کا پانی خاصا مہنگا ہے۔ شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا ہوا۔ وہاں پانی بہت سستا ہے۔ خوب لطف اندوز ہوئے، یہاں تک کہ اس نفع بخش درخت و پھل کی پوجا، عزت و احترام وہاں کے بدھ مت مذہب میں ہے۔ ناریل کا پانی فوری طاقت اور بستر سے لگے ہوئے انسان کو اچانک اٹھا کر صحت یابی میں مدد دیتا ہے۔ ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 مرتبہ بالوں میں لگائیں، 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر سر دھوئیں۔ نتیجہ جلد آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ غذا کی نانی، بال ملائم، جڑیں مضبوط اور چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تھائی لینڈ میں ناریل سے محبت کا یہ عالم تھا کہ تھائی ایئر ویز کے جہاز میں ناریل کا بنا ہوا میٹھا کھانا تھا، اور بینکاک میں ناریل سے بنی ہوئی آئس کریم جو کہ نہایت لذیذ، جس کا ذائقہ میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمیں صرف ناریل کے تیل کا معلوم ہے، جبکہ وہ ناریل کے سرکہ، ناریل کی کریمیں اور ناریل کے گڑ سے بھی مالا مال ہیں۔ وہاں کے باشندوں نے ناریل کو غذا کی نانی تصور کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی عمریں طویل۔ بوڑھے لوگ صرف چہرے سے بوڑھے نظر آتے ہیں، لیکن وہ جوانوں کی طرح چست اور زندگی کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پہ ہی محمد سلطان ملتان سے لکھتے ہیں، مویشی پال حضرات کے لیے دادا جی کا آزمودہ نسخہ۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ مویشی پال حضرات کے لیے اپنا ذاتی تجربہ تحریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ لوگوں کو نفع ہوگا۔ میں نے بکرا پالا تھا جس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ صبح و شام اس کی دیکھ بھال اور چارے کی فکر ایسے ہی کرتا جیسے اپنی ہوتی۔ ایک دن اچانک اس کی ٹانگ کے اوپر گہرا زخم نکل آیا۔ پہلے تو میں نے عام سی دوائی لگائی، نیم گرم پانی سے صاف کیا اور مرہم لگا دیا، مگر دن گزرتے گئے فائدہ نہ ہوا اور زخم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ نہ تو وہ آرام کرتا، اس کے علاوہ چارہ کھانا بھی کافی کم کر دیا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہونے لگا، جس سے میری نیند تار تار ہونے لگی۔ گاؤں والوں نے بھی مختلف مشورے دیے، کچھ نے ہربل کریم لگانے کو کہا، کچھ نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اسباب اختیار کر رہا تھا مگر افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن اچانک وہ نسخہ جو دادا جی نے مجھے بتایا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں مختلف علاج کر کے دیکھ لیے، ایک بار یہ نسخہ آزماؤں گا۔ میں نے فوری طور پر بڑی چھری سے ایک چھوٹا ٹکڑا بانس کا کاٹ لیا، روئی کا ایک گچھا بھی لیا، دونوں کو کھلے برتن میں جلایا۔ جب یہ سب مکمل طور پر جل کر راکھ بن گیا تو میں نے اس راکھ کو اچھی طرح ٹھنڈا کیا، ہاتھوں سے چھان کر بڑے ذرات الگ کیے تاکہ صرف نرم باریک راکھ رہے۔ پھر گھر میں موجود دیسی گھی، سرسوں یا کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ایک پیالے میں ڈالا اور راکھ ملا کر گاڑھا محلول بنایا، نہ بہت پتلا نہ بہت گاڑھا، ایسے جو آسانی سے زخم پر لگانے کے قابل ہو۔ صبح سویرے میں نے بکرے کا زخم پانی سے صاف کیا اور نرم کپڑے سے دھو دیا، پھر راکھ اور تیل کا لیپ نرمی سے بکرے کے زخم پر لگایا۔ اس کے بعد ایک صاف کپڑا زخم پر لپیٹ کر مرہم پٹی کر دی تاکہ مٹی اور کیڑے نہ لگیں۔ پہلی بار جب میں نے یہ مرکب لگایا تو بکرا کچھ وقت کے لیے تکلیف کی وجہ سے بے چین ہوا، لیکن اگلے ہی دن مجھے محسوس ہوا کہ زخم میں فرق آیا ہے۔ میں روز دوبارہ یہی عمل کرتا رہا، صبح اور شام یہی مرہم پٹی کرتا۔ تیسرے دن میں نے فرق محسوس کیا، زخم بھرنا شروع ہو گیا، سوجن کم ہوئی اور بکرے نے آہستہ آہستہ چارہ کھانا بھی شروع کر دیا۔ 7 دن گزر جانے کے بعد زخم پوری طرح بھر گیا اور الحمدللہ 2 ہفتوں میں بکرا پھر پہلے جیسا صحت مند ہو گیا، چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا
اور ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ تجربہ میرے لیے ایک معجزہ جیسا تھا۔ دادا کے بتائے ہوئے اس نسخے نے حقیقی معنوں میں ہماری مدد کی، مگر اس میں احتیاط ضروری ہے۔ راکھ ہمیشہ صاف اور بالکل ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ گرم راکھ جلنے کا باعث بن سکتی ہے اور بڑے ذرات والی راکھ اندرونی سوزش کر سکتی ہے، اس لیے باریک چھنی ہوئی راکھ بہتر ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔